حضرت علامہ مولانا قاری محمد وارث اعظم سیالوی صاحب افسن تو سے کافی دیر تو تشریف فرماؤ نعت خانہ دا نظام چل جاندہ ہے کہ بندہ موبائل نال چھیڑو چھیڑی کردہ ہوئے ایک دوسرے نال گلنا کردہ ہوئے لیکن واعظ اور خطیب دے سامنے یہ نظام نہیں چلتا یہ لوگ چونکہ ہر روز انہا محفلہ اٹینڈ کرنی ہونی نہیں دے وہ کو سندہ پیج نہیں انہا اپنی حاضری پوری کر کے چلے جانو لیکن جڑا واعظ بندہ ہے خطیب بندہ ہے اس حضور دی شریعت دا پیغام سنانا تے اگلے بندے وہ بے ذوقے ہوئیں موبائلہ نال چھیڑ چھاڑ یا اپنی گلہ ایک مصروف ہوئیں تو میرے خیال دے مطابق حضور علیہ السلام دی ذکر دی محفل نو خراب کرن دی بجائے انہوں نے اپنے گھر دا رفت سفر بننا چاہیے یا پھر بندیاں دا جو طریقہ کار ہوندہ بندے آئیے چھ رہے کہ حضور علیہ السلام دی محفل اچھ پہنا چاہیے اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے یقیناً سرکار دے منن والے ہو میں زیادہ نہیں آتا ایک ہاتھ میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں نو کوئی گل سمجھان دی چاس آوے تو توانو کوئی گل سمجھان دی چاس آوے میرے واسطے نہیں اللہ دے رسول واسطے درود شریف پڑھو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بغیر تمہید دے گفتگو شروع ہے ایسال ثواب دی محفل ہے اے نہیں انہا خرچہ کیتا ہے تگو دو کیتی محنت کیتی مشقت کیتی میں نو فون کیتا اشتہاری نہ دیتا بھائی صاحب نو جنگو بلایا اور دیگر انہا نے کم سر انجام دیتے کو فضول کم نہیں بلکہ کم اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بھی محبوب ہے جان والے نو ایدہ فائدہ ہوندہ ہے مشکاہ شریف کی حدیث ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو عمل ابن آدم انقطع الا من ثلاث حضور فرمان دیں انسان دا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے باقی نہیں رہتا الا من ثلاث ترے چیزیں ایسی ہوندی ہیں انسان قبر چلا جاتا ہے قبر نو اپنا مسکن سے ٹھکانہ بنا لیندہ ہے لیکن ترے چیزیں انہوں قبر اندر بھی فائدہ پہنچا دیا پہلے نمبر تے میرے حضور نے فرمایا اللہ من صدقت جاریہ اس کوئی ایسا نیک کام کیتا ہے کہ وہ دے قبر جان تو بعد انسانیت اس کو نفع اٹھا رہی لوگاں نو فائدہ پہنچ رہا ہے انسانیت نو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے کوئی پانی دا بندوبست کر کے گیا ہے کسے واسطے کوئی بجلی دا اہتمام کر کے گیا ہے اور کوئی کام کہ جیڑا انسانیت نو فائدہ پہنچ رہا ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ من صدقت جاریہ او نیک کام کہ جیڑا بندیاں نو فائدہ پہ پہنچاندہ ہے حضور فرمانے نو قبر اس پہنچ گیا ہے لیکن کائنات دا رب انو قبر وچ بھی ہوتا ثواب عطا فرما رہے ہیں دوسرے نمبر تے میرے حضور نے فرمایا او علم یتفاو بے یا علم پڑھیا سو حافظ قرآن بنیا عالم دین بنیا شریعت دا علم سکھیا سو کائنات رو کے منتقل کیتا ایک آپا پڑھ کے آئے ہزارہا حفاظ تیار کیتے ایک خود عالم دین بنے اگے کائنات والے رو کئی عالم دین تیار کر کے دیتے میرے آقا نے فرمایا او خود شریعت دا علم پڑھن والا جدو قبر چلا جاندہ ہے تو جیڑے پچھے ہو دے شگرد پڑھ دے راندے وہ پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور پڑھ دیں سورت ناس پڑھ دیں سورت قلم پڑھ دیں یا شریعت نہ کوئی مسئلہ لوگانو سکھان دیں میرے آقا نے فرمایا بندہ قبر چلا جاندہ ہے لیکن وہ دے شگردان دی پڑھن دی وجہ تو کائنات رب استاد نو قبر اجر عظیم عطا فرمایا تیسرے نمبر تے بڑی محبوب گالے میرے آقا نے فرمایا او ولد صالح یدعو لا آپ تے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے لیکن کوئی نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے وہ کدی کدی مسلح بچھا کے اپنے اللہ دے حضور سربہ سجود ہو کے دعا کر دی یا اللہ میرے والد محترم خان صاحب دی بخشش فرما میری امی دی بخشش فرما میرے بھائی دی بخشش فرما رحمت کونین نے فرمایا نیک اولاد جدو اپنے ماں تے پیو واسطے انہاں دے جان تو بعد وہ دعا کر دی تو اللہ اولاد دی دعاواں دی وجہ تو ہی والدین دیا قبرانو منور تے روشن فرما دیتا ہے
لیکن یہ اندر شرط ہے بندہ جاوے کہ اپنے پتر نو ڈانسر بنا کے نہیں، بندہ جاوے اپنے پتر نو گویا بنا کے نہیں، بندہ اس انداز دنیا تو نہ جاوے وہ کل فلمہ ویدہ ہوئے، وہ کل فحاشی تے ریانی دیا محفلاں اٹینڈ کردہ ہوئے، بلکہ والدین دا حق بن دے اپنی اولاد دی تربیت اجدی کرو تو سی دنیا تو چلے جاؤ، وہ بے نمازی نہ ہوئے، وہ شرابی نہ ہوئے، وہ زانی نہ ہوئے، وہ ڈاکو نہ ہوئے، وہ لوکاں دیا استان اتار تار کرن والی نہ ہوئے، بلکہ اولاد اجدی چھوڑ کے جاؤ، بڑا ہوئے تے ادب نال ملے، چھوٹا ہوئے تے شفقت دا ہاتھ ہوتے سر تے رکھے۔ میرے آقا نے فرمایا والدن صالحی یدعو اللہ، جدو نیک اولاد اپنے والدین واسطے دعا کر دی اللہ اماں دی بھی قبر کو روشن فرما دیندہ ہے تے ابے دی قبر کو بھی روشن فرما دیندہ ہے۔ حضرات گرامی آج 11 ذوالحج شریف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک قربانی آئی جڑی انہاں کیتی آئی 10 ذوالحج نو، آج تو کئی ہزار سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام جمعے نا تو حضرت سارا نو گل پسند نہ آئی کہ میری سوکیڑی چو اسماعیل جمعے ہیں تو ابراہیم ایڈا پیار پیا کردہ ہے، روایت میں چاہتا ہے حضرت سارا جلالے چاہ گیا کہ آپ نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا کہ اپنے پتر نو ملے لا، اپنی گھرالی نو ملے لا، اٹھے لے جا جتے پانی دا گھٹ نہ ملے، جتے دی ماں دوڑ دی نظر آوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب نہ رابطہ فرمایا یا اللہ اگے تے نبوت گھر کدی نہ جھگڑا بنیا، اگے تے سارا کدی نہ ہی بولی، آواز قدرت آئی خلیل اللہ یہ سارا نہیں پئی بول دیا، رب نہ قانون پہ بولیا۔ میں دسنا ہے چاہنا اولاد دی تربیت انجدی کرنی تو انہوں مزہ آ جائے کہ 3 سال تو بعد پیو گیا ہے آتا کیے اے میرے بیٹا میں ویکھیا کہ میں تیرے گلے تے چھری پیا چلانا تے تنوں زبا پیا کرنا، پتر اکڑ خان نہیں، پتر بدباش نہیں، اپنے پیو دا تابدار پتر ہے۔ اللہ دا قرآن آتا ہے اسماعیل سبی اللہ فرمایا یا بطفال ما تو مر، ابا جی دیر نہ لاؤ جی میں رب دا آڈر آ گیا ہے جی میرے گلے تے چھری چلا۔ میں بچپن تھوڑا عرض کرا کہ اتنا گیپ ہے، اتنا فاصلہ ہے، پیو نال ہی کوئی نہیں۔ حضرت اسماعیل نو بچپن ہے ابراہیم علیہ السلام جدا کیتا، روایت میں کہوندا جتے حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل دی ماں نو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آیا نا، اتھے کوئی پانی کوئی نہ، کوئی واسی بندے کوئی نہ، ہر طرف جنگل بیابان۔ روایت میں چاہتا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے وہ کہنا 3-4 دنوں کھجوراں استعمال کی تھیاں، پانی استعمال کیتا، پھر کھجوراں ختم ہو گئیاں، پانی ختم ہو گیا، حضرت حاجرہ دی چھاتی دا دودھ ختم ہو گیا۔ ویکھیا نا اور ماں کو دودھ کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کوئی کھان نو کوئی چیز کوئی نہیں، پریشان ہو گئیاں، پتہ نہیں میرا کے بنے گا۔ اللہ تو انہوں مکہ تے مدینہ لے جائے، مکہ تو المکرمہ رب دے گھر دے نال صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں، اوتھے حضرت حاجرہ ایک واری این چکر لایا، پھر اینج لایا، 7 چکر لائے، عرض کی میرے اللہ تو تے کل کائنات دا خالق کے میرے پتر واسطے پانی دا اہتمام کر دے۔ روایت میں جاندہ یا تے حضرت اسماعیل آپ ایڑیاں ماریاں یا اللہ دے فرشتے پر ماریا۔ جدو حضرت حاجرہ واپس آئیاں جناب اسماعیل علیہ السلام کو پانی موجود ہے، حضرت حاجرہ نے فرمایا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا، میرے آقا نے فرمایا رحم اللہ امہ اسماعیل، حضور فرمانے اللہ جناب اسماعیل دی ماں تے رحم فرمائے، اگر وہ زم زم نہ کہہ دیا تو روح کائنات تے پانی پھر جانے سے۔ گرامی قدر سامین 30 سال گزر گئے، 30 سال بچپنا جناب اسماعیل دا۔ میں عرضے کرنا چاہنا اپنی اولاد نو تربیت والا بناؤ، اپنی اولاد نو بچپن سکھاؤ۔ 30 سال گزر گئے نے، 30 سال تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں-8ویں دی رات نو ستے نے، خواب آئے اللہ دے خلیل انج کر جڑی سب تو زیادہ پیاری چیز ہے انہوں اللہ دی رات قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے صبح گاواں لیاں تے اللہ دے رات زبا چکی دیاں، جدوں اگو 9ویں دی رات آ گئی ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے اکھ لگی اللہ دے خلیل نو پھر خواب آیا ہے کوئی کہن والا پیا کہندا ہے خلیل اللہ جڑا سب تو پیاری شے انہوں اللہ دی راہ تے قربان کر دے اللہ دے خلیل اٹھے اٹھ کھلوتے سن ذبح کیتے جدو 10ویں دی رات آ گئی خلیل اللہ محوے استراحت ہوئے نے اپنی چار پائی تے آئے سنتے نے گہری نیند وچ ڈوب گئے کھب گئے پھر خواب آیا خلیل اللہ جڑا سب تو پیارا پتر اسماعیل ہے انہوں اللہ دے راہ دے قربان کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے نے اسماعیل علیہ السلام جناب مکہ المکرمہ وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر وچ نے مصر وچوں چلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کول پہنچے نے پہلے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اے میرا پتر میں ایک خواب سنانا چاہنا اللہ دا قرآن آدھے قال یا بنی انی ارا فی المنام سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پترا میں رات نو خواب ویکھے اے اسماعیل گلا تیرا چھری میری آئی میں تنو ذبح پیا کرنا ہن سنیا جے اج دی اولاد ماں پیو نو اکھاں کڈ دیے جیڑی ماں او دے واسطے خوراک دے تمام کر دی رہی بیچاری پٹھے کپ دی رہی ساری زندگی ڈنگراں دی کر دی رہی پتر ہو گیا ہے جوان ہن ماں دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر دے پیو دی سنن واسطے برداشت ہی نہیں کردا حضرت اسماعیل 30 سال عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدا رہے نے 30 سال تو بعد پتر کو لا کے آدھنی یا بنیا اے میرا لخت جگر اسماعیل انی ارا فی المنام میں رات نو ستا میری اکھ لگی ہے میں خواب تکیا ہے پتر میں تیرے گلے تے چھری پیا چلانا اے اسماعیل میں تنو ذبح پیا کرنا اللہ کا قرآن آتا ہے نہیں اسماعیل علیہ السلام فرمایا ابا جی یہی کوئی توک بڑھتا ہے جو 30 سال کپڑے دیتے جے نہ میں نو پانی دیتا جے نہ میری خوراک دے اہتمام کیتا جے میں نو تے میری ماں نو کلیاں جنگل میں چھڑ کے آ گئے سو آج 30 سال تو بعد ابا آئے آدھا کیے پترا تو سدھا ہو جا میں تیرے گلے تے چھری چڑھانی حضرت اسماعیل نے عرض کی دیا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی میرے کولو مشورہ نہ لو میرا گلے چھری تواڈی اس گلے تے چھری پھیر دیو تاکہ کائنات دا خدا تواڈے تے بھی راضی ہو جائے تے میں اسماعیل تے بھی راضی ہو جائے علامہ اقبال نے نا جدو قرآن مجید دی ان آیتاں نو پڑھے علامہ اقبال بڑے حیران ہو گئے واوے کو نا ساڑھے بچے 100 استاد بھگتا چھڑ دے کتنے چلو 15-20 کار لینا ایک ہو جائے دیکھو یسرہ لالا قیدہ پڑھ دے پھر اس قرآن پاک نو ہی مکمل کر دیا کو 3-4 بیویاں بھگت جانی ہیں 3-4 بابے بزرگ بھگت جانے اس تو بعد کچھی پہلیے داخل کرایا پھر 5ویں تک اور استاد 8ویں تک اور 10ویں چ اور 11ویں 12ویں چ اور جے اگے یونیورسٹیاں چلا گیا تو اتنے بھی سینکڑے دی تعداد استاد ہوندے علامہ اقبال فرمانے میں نو سمجھ کوئی نہیں ہوندی کہ اسماعیل علیہ السلام واسطے بغیر استاد ہے ہی کوئی نہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تا جدا ہے 30 سال تو بعد پتر نو پہ مل دیں پر علامہ اقبال فرمانے میں نو سمجھ ہی نہیں پہ ہوندی اسے واسطے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی حضرات محترم میرے آقا نے فرمایا تریو شے جڑی انسان نو فائدہ دین دی کیڑی ولد صالح یدعو لا
میرے حضور فرمانے نے چنگا پتر چنگی اولاد چنگی دھی چنگا بیٹا جدو ماں پیو دنیا تو چلے جان دے وہ پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو میرے آقا رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ بس انہاں دے ہاتھ اٹھان دی دیر ہوندی کائنات دا رب ماں دی بھی بخشش فرما دیندا ہے تے باپ دی بھی بخشش فرما دیندا ہے۔ حضرات گرامی پہلی گل تے وے کہ اے سانو بڑا مقام ملے آئے کہ اسی کسے ہور نبی دی امت وچ نہیں آئے سانو نبی ملیں تے آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ جنہ جیسا بول اللہ نے کسے دا نہیں بنایا جنہ جیسی چال اللہ نے کسے دی نہیں بنائی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ حضور فرمانے نے ہر نبی آیا ہے اللہ نے ہر نبی نو ایک مقبول دعا دیتی آئی کہ اے میرے آدم ایک دعا تینو دے کے تینو دیتی ہے تو کرے گا تے میں ضرور ہی قبول کراں گا میرے آقا فرمایا ہر نبی آیا ہے ہر نبی نے اپنی زندگی وچ ایک دعا کر لی عرض کیتی گئی یا رسول اللہ کیا رب نے توانو بھی کوئی مقبول دعا عطا فرمائیے حضور فرمایا ایک دعا تے اللہ مینوں بھی عطا فرمائی میرے آقا کل پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا تساں نے وہ دنیا وچ مقبول دعا کیتی میرے حضور فرمایا نہیں میں تے اجے نہیں کیتی عرض کیتی کہ یا رسول اللہ تساں وہ دعا کدو کرنی میرے آقا نے فرمایا جدو میدان معاشر لگے گا نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا سارے نبی اور ساری امتاں کٹھیاں ہون گیاں میرے حضور نے فرمایا میں اس دن دعا کراں گا یا رسول اللہ کیڑی دعا کرو گے میں عرض کراں گا میرے اللہ آج میرے امت دے گناہ بل نہ وے آج اس چیز الوے کہ انہاں دا تعلق محمد کریم دی چوکھٹ نہ دے یا اللہ آج میری دعا دی وجہ تو میری گناہگار امت دی بخشش فرما دے جدو نبی ایڈا بے مثال بنے آئے پھر اس نبی نال وفاداری بھی بے مثال ہونی چاہیے اس نبی نال وفا بھی صحابہ والی ہونی چاہیے بخاری شریف دی حدیث ہے جنگ بدر ہے کیڑی جنگ اسلام میں کل میرے آقا دے دورے 27 جنگاں ہوئی ہیں جنہاں دے وچ حضور خود تشریف لے گئے کتنی جنگاں 27 20 تے 27 پہلا مارکا اسلام اور کفر دا وہ جنگ بدر آ میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ کتنے ہیں تو یاد ہو سی 313 تے کافران دی تعداد کتنی آئی 1000 میرے آقا کریم علیہ السلام بے سر و سامان نے کوئی چند تلواراں تے چند گھوڑے لیکن کافر اسلحہ نال مسلح نے رات دا ویلا آیا نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم ان تولک حاضح العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا یا اللہ اگر آج مٹھی بھر مجاہدین آج اگر میدان بدر شہید ہو گئے میرے اللہ میرے بعد نبی آنا کوئی نہیں قیامت تک تیرا نام لین والا ہی کوئی نہیں ہوئے گا سیدنا صدیق اکبر فرمانے حضور ایڈے رکت نہ دعا کر رہے ہیں کہ اے جڑی چادر مبارک ہے نبی کریم علیہ السلام دی کالی کملی حضرت صدیق اکبر فرمانے کہ زمین تے ڈھے پئی میں صدیق چائی حضور دے موٹے تے رکھی میں آکھا سونیا گھبراؤ نہیں میرا ایمان آتا ہے یقین آتا ہے کل بدر دے میدان اچ کائنات دا رب تواڈی ضرور مدد فرمائے اور وہ قرآن نے باقاعدہ دسیا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فرمایا بدر دے میدان ہے تسی بے سر و سامان آئے لیکن اللہ نے تواڈی مدد فرمائی کافرانو مغلوب فرمایا اے نبی اور اے نبی دے صحابہ رب نے توانو غالب فرما دیتا اس جنگ دے اندر نا بخاری کی روایت مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے کہ صفحہ بڑھ گئی ہیں میں اپنے سجدے بھی دیکھیا تے میں اپنے آپے بھی دیکھیا تے فرمانے فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ أَحَدُهُمَا مُعَوَّدْ وَثَانِيهُمَا مُعَاذ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے نے میں جدو اپنے سجدے ویکھیا تے کھبے ویکھیا تے میں نو دو نکے نکے بال نظر آئے ایک دنا جناب معوض تے دوسرے دنا جناب معاذ اور تانوں پتہ ہے کہ جدو جنگ دا موسم ہوندا ہے نا تے جان تلی تے رکھنی پوندی ہے ایڈا وڈا جگرا رکھنا پوندا ہے تاں جا کے جنگ ہوندی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے نے کہ جدو میں ویکھیا نا میرے سجدے بھی بال ہے میرے کھبے بھی بال ہے میرے دل وچ خیال آیا
کہ کاش میرے سجے بھی کوئی گبرو نوجوان ہوندہ، میرے کھبے بھی کوئی گبرو نوجوان ہوندہ، میریاں دو میں سیڈاں بھی مضبوط ہوندیاں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے نے اجے میرے ذہن اچھے خیالات گھومدے پیان فغمزنی احدہما، حدیث پاک کے جوندہ نکا دیا بچہ اس میری وکھی تے ہاتھ ماریا، اس کہا یا ام اتعرف ابا جال، اس کہا چاچا ابو جال نو جاننا ہے وہ کتھے کھلوتا ہے؟ انہوں سمجھ نہیں ہے، چھوٹا دیا بال ہے 9 سال عمر ہے، آدھائے چاچا 10 سگنا ہے ابو جال کتھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے میرے پیران تھلو زمین نکل گئی، میں آکھیا پترا ابو جال تے بڑا وڈا بدماش ہے، وہ تے بڑا جنابے والا ہتھیارہ والا ہے تے بڑا تجربہ کار سپاہ سالار ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی چاچا بس تو میں نو 10 سہی بھئی ابو جال کھلوتا کی تھے، کیونکہ جدو میں ماں تو جدا ہو کے آیا تے میں قسم کھا دی اللہ میں نو تیری عزت کی قسم ہے میں بدر دے میدان اچ ماراں گا تے نبی دا وڈا دشمن ماراں گا۔